میں دبئی کی جیل میں لیڈی پولیس کانسٹیبل ہوں۔ وہاں سزائے موت کے قیدی کو پھانسی سے ایک رات پہلے 700 عورتوں کے پاس کیوں بھیجا جاتا ہے؟ راز جان کر آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ میرا نام رمشا ہے۔ میں بکھر کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جوان ہوئی تو والدین کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ اللہ نے مجھے حسن بھی بہت دیا تھا، اس لیے میری شادی ایک معمہ نہیں بنی تھی۔ میرے لیے آئے روز رشتے آتے رہتے تھے، اس لیے میرے والدین نے میری شادی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ہمارے جیسے ہی لوگ رہتے تھے۔ امی کہتی تھیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی بہت ہی اچھے گھرانے میں کروں گی، اس لیے وہ میرے لیے بہتر سے بہترین رشتے کی تلاش میں رہی تھیں۔ اور ایک دن میرے لیے ایک ایسا رشتہ آیا جسے میرے والدین نے فوراً قبول کر لیا تھا۔ یہ لاہور شہر میں رہنے والا بہت ہی امیر گھرانہ تھا۔ لڑکا دبئی میں رہتا تھا، وہیں پر اس کا اپنا شو روم تھا۔ میرے سسرال والوں نے کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد لڑکا اپنی بیوی کو ساتھ لے جائے گا۔ لڑکی کی تصویر دکھائی گئی تو وہ بھی بہت خوبصورت تھا، اس لیے میرے والدین نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی تھی۔ چٹ منگنی ہوئی تھی۔ میرے سسرال والے چاہتے تھے کہ شادی مہینے کے اندر اندر ہو جائے، کیونکہ لڑکے نے دبئی سے آنا تھا، اس کا اپنا بزنس تھا، اس لیے وہ زیادہ دن کی چھٹی نہیں لے سکتا تھا۔ ابو اس بات پر معترض تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ وقت ملے تاکہ اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ امی جلدی سے بولی، اسد آپ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو حسین بیٹی دی ہے، نہیں تو اتنے اچھے رشتے ہمارے جیسے گھرانوں میں نہیں آتے۔ اب ہم ان سے وقت نہیں لے سکتے تھے۔ مجھے تو یہی ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری کم حیثیت دیکھ کر اس رشتے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ ابو کہنے لگے، ایسی بھی بات نہیں ہے، ایسے امیر لوگ شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو بہو بنانا چاہتے ہیں اور اللہ کے فضل نہ چاہتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے پورا محلہ تمہارے شوہر کی شرافت کا گواہ ہے۔ امی نے سر جھٹک دیا تھا اور بولی، اسد میں آپ کے وسوسوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کی قسمت خراب نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ نے اس کی سن ہی لی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے؟ ابو ہمیشہ ہی امی کے آگے چپ کر جایا کرتے تھے۔ آج بھی امی جیت گئی تھیں اور یوں میں اپنے امیر شوہر کے گھر کی ملکہ بننے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ امی کہتی تھی، رمشا جب ہمارے رشتہ داروں کو اس بات کا علم ہوگا کہ تم بہت اچھے گھر میں بیائی جا رہی ہو تو سب جل کر کباب ہو جائیں گے۔ اور میں اور امی اپنے رشتہ داروں کی شکلیں سوچ کر ہی ہنسنے لگی تھیں۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق جہیز کی تیاری کرنا چاہی تھی، مگر میرے سسرال والوں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی نے تو ویسے ہی شوہر کے پاس دبئی چلے جانا ہے، اس لیے آپ بلا وجہ اپنا پیسہ خراب نہ کریں۔ اس بات پر ابو بھی بہت خوش، اتنے اچھے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں احسن کی دلہن بن کر اس کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی۔ ہماری منگنی 1 مہینہ ہی رہی تھی۔ اس دوران احسن نے ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی تھی، اس لیے میں اپنی شادی کے وقت بہت نروس تھی کہ نہ جانے میرا شوہر مزاج کا کیسا ہوگا۔ میں نے سب سے چوری چھپے احسن کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبرو جوان تھا۔ خیر میری ساس نے چند رسمیں کی اور مجھے اپنے کمرے میں بٹھا آئی تھی۔ میرا کمرہ جہازی سائز تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قسمت اتنی اچھی ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرہ کھلا، میرا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ میرے روبرو آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، رمشا میں بہت خوش ہوں کہ مجھے تم مل گئی ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں میں حیرت سمو کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ احسن مسکرا کے کہنے لگا، تم کیا سوچ رہی ہو کہ ہماری شادی ایک اتفاق کے تحت ہوئی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے تمہیں 2 ماہ قبل ایک شادی پر دیکھا تھا، مجھے تم بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، پھر والدین سے ضد لگا لی کہ شادی کروں گا تو تم سے ہی کروں گا، اور یوں آج تم میرے گھر میں موجود ہو۔ یہ بات سن کر تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں بولی، احسن اگر ایسی ہی بات تھی تو آپ نے مجھ سے رابطہ کیوں نہ کیا؟ احسن مسکرا کر کہنے لگا، میری خواہش تھی کہ میں شادی کی رات ہی تم سے گفتگو کروں۔ میں مسکرا دی تھی۔ احسن کہنے لگا، رمشا میں پاکستان میں 1 ہفتہ رہ کر واپس چلا جاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ 1 ہفتہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ مجھے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری اور احسن کی خوبصورت ترین زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارا تھا۔ احسن نے مجھے جگہ جگہ گھمایا پھرایا تھا، مہنگے مہنگے کپڑے دلائے تھے، سونے کے زیورات بنوا کر دیے تھے۔ افسوس کہ یہ 1 ہفتہ بہت جلدی گزر گیا تھا اور پھر مجھ میں اور احسن میں جدائی آ گئی۔ احسن واپس دبئی چلے گئے تھے۔ میں ان کی یاد میں روتی رہ گئی تھی۔
مگر انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت جلد تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ احسن کے بغیر سسرال میں میرا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے امی کے گھر ان سے ملنے چلی جایا کرتی تھی۔ میری والدہ میری اس شادی سے بہت خوش تھیں۔ میں امی کو بھی خرچہ دے کر جاتی تھی کیونکہ میرے سسرال میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ میں احسن کے بغیر فقط 2 ہفتے ہی رہی تھی، پھر اس نے مجھے اپنے پاس دبئی بلا لیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا۔ دبئی پہنچی تو احسن مجھے لینے آئے تھے، مگر جس طرح وہ پاکستان میں مجھ پر واری صدقے جاتے تھے، یہاں دبئی میں مجھ سے دور دور سے تھے۔ میں نے ایک لمحے میں ان کی بے مروتی پہچان لی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ میں بولی، احسن کیا بات ہے، آپ کچھ کھینچے سے لگتے ہیں۔ احسن نے سر جھٹک دیا اور بولا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی تھوڑا سا پریشان ہوں، بزنس میں تھوڑا سا لاس ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ احسن مجھے ایک پرتعیش سے فلیٹ میں لے گئے تھے۔ میں بہت تھک چکی تھی، اس لیے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو احسن کا موڈ بہت خوشگوار لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، رمشا، آج ہمارا ولیمہ ہے، تم ناشتہ وغیرہ کر لو، میں تمہیں دبئی کے ایک بہترین سے سیلون چھوڑ آؤں گا، پھر شام تک تم وہیں پر رہو گی، جب تمہارا میک اپ ہو جائے گا تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ میں مسکرا کر بولی، احسن، اتنی بھی کیا جلدی تھی، ابھی مجھے کچھ دن یہاں رہنے دیں۔ اور بولے، تمہیں یہاں آتے آتے ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ احسن کے مبہم سے جواب پر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ خیر، احسن مجھے سیلون لے گئے تھے۔ اس نے ہدایت کی تھی کہ میری بیوی کو مکمل طور پر بدل دیا جائے۔ مجھے احسن کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ میں ایک حسین لڑکی تھی، مجھے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ خیر، سیلون والی لڑکی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ بہت حسین سی تھی، میں سمجھی کہ وہ عرب لڑکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے مجھ سے اردو میں بات کی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی والدہ ایک عرب خاتون ہے جبکہ باپ پاکستانی ہے، اس لیے اسے اردو بھی آتی تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، رمشا، ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں منائیں گی؟ میں بولی، ہاں کہو، میں بھلا کیوں برا ماننے لگی؟ وہ لڑکی کہنے لگی، آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کی کیا مجبوری تھی؟ میں سحر نامی لڑکی کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ میں بولی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ شادی کوئی مجبوری تو نہیں ہوتی۔ میرے والدین نے میرا رشتہ احسن کے ساتھ طے کر دیا، ہماری شادی ہو گئی اور میں یہاں ان کے پاس آ گئی۔ سحر کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ کہنے لگی، احسن کون ہے؟ مجھے لگا جیسے اس لڑکی کی یادداشت خراب ہے۔ میں بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مرد مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے وہ میرا شوہر ہے اور اس کا نام احسن ہے۔ اس لڑکی نے سر ہلا دیا، پھر اس کے بعد اس کے منہ سے ایک بھی جملہ نہیں نکلا تھا۔ اس نے میرے بالوں کی کٹنگ کی، بالوں کا رنگ بدل دیا، میری آئی برو شیپ تبدیل کر دی۔ اس نے میرے منہ پر نہ جانے کیا 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 کہ جب میں نے شیشہ دیکھا تو خود کو پہچان نہیں سکی تھی۔ یہ تبدیلی خوشگوار تھی، اس لیے مجھے برا نہیں لگا تھا۔ شام تک سیلون میں بیٹھ کر بہت تھک چکی تھی، مگر خود پر نظر پڑتے ہی میری ساری تھکان دور ہو گئی تھی۔ جب میں جانے لگی تو سحر نے میرے ہاتھ میں ایک چٹ پکڑا دی تھی۔ وہ بولی، رمشا، میرا یہ موبائل نمبر ہے، زبانی یاد کر لو، کیا پتا کبھی کام آ جائے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چٹ پکڑ لی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، رمشا، اپنے ارد گرد کا جائزہ کھلی آنکھوں سے لینا۔ سحر کی باتیں مجھے عجیب سی کشمکش میں ڈال رہی تھی، نہ جانے وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ خیر، شام کے وقت جب مجھے احسن لینے آئے تو وہ میری طرف دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ کہنے لگے، تم بالکل ویسی ہی بن گئی ہو جیسے میں چاہتا تھا۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اپنے شوہر کو اچھی لگی ہوں۔ احسن مجھے اپنے ساتھ ایک بہت بڑے ہال میں لے گئے تھے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں نے جاتے ہی سجے سجائے سٹیج پر بیٹھ جانا ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے ولیمے میں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر مرد حضرات ہی تھے۔ یہ بہت امیر عربی مرد لگ رہے تھے، ان کی جیسے وہ میرے اندر نظریں گاڑ کر میرا جائزہ لے رہے ہوں۔ میں غیر آرام دہ سی ہو گئی تھی۔ احسن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پر لے جا رہے تھے، جہاں لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی شو پیس ہوتی۔ میں بولی، احسن پلیز ہم ایک جگہ پر بیٹھ جائیں کیا؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا لوگوں کا اس طرح سے دیکھنا۔ احسن ایک دم سے میری جانب پلٹے تھے۔ وہ غرا کر بولے، یہ چھوٹے لوگوں جیسی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ میں جانتا ہوں تم ایک بہت ہی غریب گھرانے سے آئی ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ امیر لوگوں میں کیسے اٹھا بیٹھا جاتا ہے۔ میری بات سنو، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ احسن کی اتنی تلخ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، احسن، یہ مرد مجھے گھور رہے ہیں۔ میری بات سن کر احسن کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بولے،
تو اتنا پیسہ میں نے تم پر کیوں خرچ کیا ہے؟ دیکھ رہی ہیں تو دیکھنے دو۔ احسن کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی، مگر میں اپنے شوہر پر شک نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سوچا کہ وہ یہ سب باتیں مذاق میں کر رہی ہیں، مگر پھر تو حد ہی ہو گئی۔ وہ مجھے ایک عربی مرد کے پاس کھڑا کر کے بولے، تم بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر احسن آدھے گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے تھے، جبکہ وہ عربی مرد میری تعریف کرنے لگا تھا۔ میں غیر آرام دہ سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تب اس مرد نے انگلش میں مجھ سے کچھ کہا کہ یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم جیسی عورتوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اس بات نے تو مجھ پر بجلیاں گرا دی تھیں۔ عموماً ایسی باتوں پر لڑکیوں کو غصہ آ جایا کرتا ہے، مگر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے احسن دکھائی دیا تو میری جان میں جان آ گئی تھی۔ میں جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی، مگر احسن مجھے نظر انداز کر کے اس عربی مرد کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احسن مجھے نظر انداز کر کے اس عربی مرد کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، یا خدا، میں یہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اتنی دیر میں میرے پاس احسن آیا اور وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ میں بولی، احسن، ولیمے کی تقریب کب ختم ہوگی؟ وہ کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا، تھک گئی ہو؟ میں نے جلدی جلدی سر اسبات میں ہلا دیا۔ احسن کہنے لگا، ہاں، تم صبح سے سیلون میں بیٹھی تھی، چلو اب میرے ساتھ، میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں۔ میں بولی، احسن، آپ کے مہمان ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ احسن کہنے لگا، مجھے ان لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے سب کچھ تم ہی ہو۔ میں حیران تھی کہ ایک دم سے احسن کی کایا کیسے پلٹ گئی۔ میں اور احسن گھر آ گئے تو احسن کہنے لگا، تم سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ تب میں بولی، احسن، آپ نے کہا تھا کہ دبئی جا کر ہم اپنی ازدواجی زندگی شروع کریں گے۔ اب میری امی نے کہا تھا کہ عورت جتنی جلدی حاملہ ہو جائے، مرد اتنی تیزی سے اس کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اولاد دو لوگوں کا رشتہ مضبوط کر دیتی ہے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ ہم دونوں کی اولاد ہو جائے۔ احسن میری بات سن کر بہت غیر آرام دہ سا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں ابھی ہمارے رشتے کو کچھ وقت دینا چاہتا ہوں، تم بھی یہی ہو اور میں بھی، ہم ایک دوسرے کو پہلے اچھی طرح جانچ لیں۔ احسن ابھی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے نیند سی آ گئی تھی، میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح اٹھی تو احسن کا موڈ کافی خوشگوار تھا، وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ مجھے اس مرد کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیسے پل میں تولا اور پل میں ماشا ہو جاتا ہے، لیکن یہ شکر تھا کہ اب احسن میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہوٹلوں میں لے کر جاتا تھا، مجھے عربوں کے آداب سکھاتا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھانا کھایا جاتا ہے۔ یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں احسن ایک بار بھی اپنے آفس نہیں گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر خوش ہو جاتی کہ شاید احسن میری وجہ سے آفس نہیں جاتے۔ ایک ہفتے بعد احسن کہنے لگے، رمشا، آج رات ہماری دعوت میرے ایک عربی دوست کے گھر ہے، تم بہت اچھے سے تیار ہو جانا۔ ولیمے کے بعد سے مجھے عربی مردوں سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ میں بولی، احسن، میں نہیں جا پاؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ احسن کا ایک دم سے موڈ بگڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ نہ گئی تو میں تمہیں طلاق دے کر واپس پاکستان بھجوا دوں گا۔ یہ الفاظ تو مجھ پر بجلی کی طرح گرے تھے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچا تھا، مجھے احسن کے ساتھ جانا ہی پڑا تھا۔ جب میں احسن کے عربی دوست کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی کہ یہ تو وہی مرد تھا جس کے پاس مجھے احسن چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ عربی مرد مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا، بولا، تم میرے گھر آئی ہو، آج تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے احسن کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، خدارا مجھے یہاں سے لے چلیں، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر احسن پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا، مجھے معاف کر دو، میں زبردستی تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں، مگر تم بیٹھو، میں گاڑی نکال کر آتا ہوں، پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ احسن باہر نکل گیا تو میں بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ احسن جلدی سے آ جائے اور ہم یہاں سے نکل جائیں۔ تھوڑی دیر گزر گئی مگر احسن واپس نہیں آیا تھا۔ اب میں کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ وہ عربی مرد مجھے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں سے مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ میں باہر جانے لگی تو ایک گارڈ آگے بڑھا اور اس نے مجھے جانے سے روک دیا تھا۔ میں نے غصے سے عربی مرد کی جانب دیکھا اور بولی، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ عربی مرد بڑے تحمل سے مجھے دیکھتا رہا، پھر انگلش میں بولا، رمشا، میں نے تمہیں تمہارے شوہر سے خرید لیا ہے، تم چند دن میرے پاس رہو گی، جب میرے پیسے پورے ہو گئے تو تمہارا شوہر آ کر تمہیں لے جائے گا، پھر ایک بار وہ بہت بڑی دعوت کرے گا جیسے پہلے بھی ایک بار ہوئی تھی۔ اس دعوت میں تمہیں جس مرد نے پسند کر لیا، جبران تمہیں اس کے ہاتھوں فروخت کر دے گا،
میں بولی جبران کون؟ وہ عربی مرد بولا تمہارا شوہر اور کون؟ میرا تو دماغ ہی چکرا کر رہ گیا تھا۔ کیا احسن کا اصلی نام جبران تھا؟ کیا اس نے مجھے سچ میں فروخت کر دیا تھا؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا، میں صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو مدد کے لیے پکارا تھا، میں دعائیں کرنے لگی تھی کہ یا اللہ میری عزت محفوظ رہے، مجھے اس درندے سے بچا لیجیے گا۔ میں اس عربی مرد کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، اس لیے بولی میں واش روم استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اجازت دے دی تو میں واش روم میں گھس گئی تھی اور اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میں زاروں قطار رونے لگی تھی، تبھی میری نظر باتھ روم پہ شیشے کے سامنے پڑے ہوئے ایک موبائل پر پڑی تھی۔ اس موبائل کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں سحر گھوم گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ موبائل اٹھایا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میں نے سحر کا نمبر یاد کر لیا تھا۔ میں نے اس کو فون میں لایا تو اس نے دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا تھا۔ وہ بولی کون؟ میں اس کی آواز سن کر روتی چلی جا رہی تھی۔ پھر میں بولی میں رمشا بات کر رہی ہوں، میرے شوہر نے مجھے ایک عربی کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، میں اس وقت اس سے چھپ کر واش روم میں کھڑی ہوں، میری عزت بچا لو۔ سحر بولی تم بے فکر ہو جاؤ اور اپنی جگہ سے مت ہلنا، میں تمہاری لوکیشن ٹریس کر کے تم تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں وہاں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ میں آدھا گھنٹہ یوں ہی کھڑی تھی، پھر واش روم کے دروازے پر دستک ہونے لگی تھی کہ جلدی سے دروازہ کھول دو، نہیں تو میں یہ دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا، پھر تمہارا جو حشر کروں گا وہ تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، پھر مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، ایک شور سا برپا ہو گیا تھا، مجھے سحر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بولی رمشا تم باہر آ جاؤ، اب تم محفوظ ہو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور سحر سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ اللہ نے میری عزت محفوظ رکھی تھی، مجھے بچا لیا تھا۔ سحر مجھے اپنے ساتھ تھانے لے گئی تھی، وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر کا اصل نام جبران ہے اور وہ اس میں کئی سالوں سے اس قسم کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ پولیس اس کی تلاش میں چھاپے مار رہی تھی مگر وہ ہر بار فرار ہو جاتا تھا۔ سحر بھی ایک پولیس آفیسر تھی، وہ جبران اور اس کے گروہ کو پکڑنے کے لیے سیلون والی لڑکی کا روپ دھارے ہوئے تھی، مجھ سے ضروری بیان لیے گئے تھے۔ پھر سحر مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی۔ وہ بولی رمشا ہم تمہیں پاکستان واپس بھیج دیں کیا؟ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی میں ابھی پاکستان نہیں جانا چاہتی، میں یہاں پر ملازمت کرنا چاہتی ہوں، اگر تم میری مدد کر سکتی ہو تو پلیز کر دو۔ سحر بولی تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ میں نے بتایا کہ MA۔ اس نے کہا چلو میں کچھ کرتی ہوں۔ پھر میں سحر کے ساتھ اس کے گھر ہی رہنے لگی تھی۔ ایک دن سحر مجھ سے بولی کیا تم دبئی پولیس میں کام کرنا چاہو گی؟ میرے لیے اس سے بڑھ کر بھلا اور کیا بات ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے فوراً حامی بھر دی۔ سحر نے میرے لیے سارے معاملات طے کر دیے تھے اور مجھے پولیس میں ملازمت دلوا دی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ پھر میری باقاعدہ جوائننگ ہو گئی تھی۔ میں ہر روز تھانے جاتی تو وہاں پر کچھ عجیب و غریب سرگرمیوں کو بھی نوٹ کرتی تھی۔ ظاہری سی بات ہے مجھے ان معاملات کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، اس طرح ہوئی تھی کہ اس جیل میں جو کوئی بھی سزائے موت کا قیدی ہوتا اسے سزائے موت سے پہلے 700 عورتوں کے پاس لے کر جایا جاتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران ہو جاتی تھی، پہلے اس چیز کو نظر انداز کرتی رہی، پھر میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ ایک خیال سا میرے دل میں کوندا تھا، میں ان حالات سے گزری تھی کہ مجھے میرے شوہر نے دھوکہ دیا تھا، ایک مرد جس نے مجھ سے نکاح کیا تھا اس نے ہی مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہی میری عزت کا سودائی نکلا تھا۔ اب مجھے کسی پر اعتبار رہا ہی نہیں تھا، اس لیے میں یہاں پر بھی مشکوک ہو گئی تھی کہ نہ جانے کیا چکر ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس معاملے کی کھوج لگا کر ہی رہوں گی، اس لیے میں جیل میں کام کرتی ہوئی ہر کسی کی بات سننے کی کوشش کرتی تھی۔ جب بھی کوئی آپس میں بات کر رہا ہوتا تھا میں بہانے سے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ میں نے ایک بار اپنے منہ سے بھی پوچھا تھا کہ مجھے کسی نے اس بات کے پیچھے چھپے راز کے متعلق نہیں بتایا تھا کہ آخر سزائے موت سے پہلے کیوں مرد کو 700 عورتوں کے پاس لے کر جایا جاتا تھا۔ جیل میں کام کرتے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور میرے سامنے ایسے بہت سے کیس آئے تھے۔ ادھر میری والدہ مجھے فون کر کے یہی بتایا کرتی تھی کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے ہمارے رشتہ داروں کے دلوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں۔ ایک دن میں نے امی سے پوچھ ہی لیا تھا، میں بولی امی آپ نے میری شادی اتنی جلدی کیوں کر دی؟ امی کی آواز بھر آسی گئی تھی، وہ کہنے لگی رمشا میں اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تمہارے ابو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ میری خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے، میرے ساتھ کی ساری لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش تھیں،
اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بچیوں کی شادی بہت ہی اچھے گھرانے میں کروں گی تاکہ انہیں کسی چیز کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ میں بولی امی ابو غریب تھے مگر انسان تو اچھے تھے، ابو غریب تھے مگر انسان تو اچھے تھے نا۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اچھا رشتہ ملنا بھی کسی غنیمت سے کم نہیں ہے۔ امی چونک گئی تھی، وہ کہنے لگی کیا بات ہے رمشا، احسن کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے کیا؟ میں بولی امی یہ سب باتیں تو میں آپ کو پاکستان آ کر بتاؤں گی، لیکن میری ایک بات مان لیں پلیز، آپ میری دوسری بہنوں کی شادی بہت سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ابھی میں نئی نئی جاب کرتی تھی، اس لیے میری نائٹ ڈیوٹی ہوئی تھی۔ آج شب جب میں ڈیوٹی کرنے کے لیے آئی تو یہ دیکھ کر چونک گئی تھی کہ آج پھر ایک قیدی کو عورتوں کی جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اور پھر باری باری ایک ایک عورت کی بیرک میں لے کر جا رہے تھے۔ میں نے آج اس رات سے پردہ اٹھانے کا سوچ لیا تھا، اس لیے بڑی رازداری کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اس قیدی کو جس عورت کے کمرے میں لے جایا جاتا اسے 10-15 منٹ کے لیے تنہا چھوڑ دیا جاتا، یہاں تک کہ پھر وہ خود ہی باہر نکل آتا اور اسے دوسری عورت کے پاس لے جایا جاتا۔ میرے اندر بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ یوں ہی ساری رات بیت گئی تھی، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا تھا۔ قیدی کو جب آخری عورت کے کمرے میں لے جایا گیا تو میں جلدی سے اس کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں ششدر سی رہ گئی تھی کہ وہ قیدی عورت کے پاس کھڑا تھا اور دعائیہ انداز میں اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھ کر ہی بولی کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس قیدی کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ بولی بی بی کیا آپ بھی مجھ سے دعا کروانا چاہتی ہیں؟ میں بولی کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھی نہیں۔ وہ قیدی مجھے دیکھ کر بولا بی بی کیا آپ نے نہیں سنا کہ مرتے آدمی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس جیل والے ہم سزائے موت کے قیدی مردوں کو عورتوں کی بیرکوں میں لے جاتے ہیں، اس طرح وہ عورتیں جو چھوٹے موٹے جرائم لوگوں کے لیے دعا کر جاتے ہیں جو کہ قبول ہو جاتی ہے۔ میں یہ سب باتیں سن کر بہت حیران ہوئی تھی۔ پھر میں بولی اگر یہ اتنا ہی سادہ تھا تو پھر اس قدر رازداری کیوں برتی جا رہی تھی؟ وہ قیدی کہنے لگا کیونکہ اس قسم کا کوئی رواج دبئی کی کسی اور جیل میں نہیں ہے، یہ تو اس جیل میں ہی ایسا ہوتا ہے۔ یقیناً اگر اعلیٰ حکام کو پتہ چل گیا اس جیل کے عملے سے پوچھ گچھ ہوگی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ میں بولی میرا بھروسہ لوگوں سے اٹھ گیا ہے، آپ دعا کریں مجھے لوگوں پر پھر سے بھروسہ کرنا آ جائے۔ قیدی نے تو میرے لیے دعا کر دی تھی۔ میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں گھر واپس آ گئی تھی۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ میری والدہ مجھے بار بار فون کر رہی تھی۔ میں نے فون کیا تو وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی رمشا جلدی سے پاکستان پہنچو، تمہارا باپ بیمار ہے۔ یہ بات سن کر میں نے جلدی سے اپنی پیکنگ کی تھی اور تھانے سے چھٹی لے کر واپس پاکستان آ گئی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، سارے راستے ابو کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی۔ جب گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ابو تو اچھے بھلے تھے۔ میں نے امی سے اس کے متعلق استفسار کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ابو کی بیماری کا جھوٹ بولا تھا، مجھے شک ہے کہ تم دبئی میں خوش نہیں تھی، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پھر میں نے امی کو سارا قصہ سنا دیا تھا تو وہ خوب کانپنے لگ گئی تھیں، کہنے لگی اگر تم غلط ہاتھوں میں چلی جاتی تو ہم کیا کرتے؟ خیر کچھ عرصہ پاکستان میں گزارا تو پھپھو نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، ابو نے پھر بھی میرا رشتہ انہیں دے دیا تھا۔ میں نے بھی سر جھکا لیا، مگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ میرا کزن تو بہت اچھا انسان تھا، اس نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ ورید کے ساتھ شادی کرنے کے بعد مجھے اس کی دعا سچ میں میرے حق میں قبول